آج ہم گفتگو کریں گے سورہ یوسف پر۔ سورہ یوسف جو ہے یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورت ہونے کا مطلب ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، کیونکہ جو صورتیں اور آیات ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کو مکی صورت کہا جاتا ہے، اور جو صورتیں اور آیات ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوں ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ اور آیات ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوں ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ اور پھر سورہ یوسف کے اندر جو 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ سورہ یوسف کے اندر خوبصورتی یہ ہے کہ قصہ اس کے اندر بیان کیا گیا، اور پورا قصہ اس صورت کے اندر بیان ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ پہلے نبیوں کے دوسرے قصے جو ہے مختلف ہیں، جہاں جہاں جو مفید مضامین مطلوب ہوتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے اتنے ہی قصے کو بیان کیا۔ پھر جہاں کسی دوسری جگہ کو مفید مضامین و اسرار و معارف مطلوب ہیں تو وہاں پر اتنا ذکر کر دیا۔ مسلسل ایک قصہ جو ہے پورا ایک سورت کے اندر یہ ایک مقام پہ ذکر نہیں فرمایا، لیکن یہ واحد جو قصہ ہے کام کے حوالے سے کہ یہ پوری سورہ یوسف کے اندر یہ قصہ ہے، اور یہ قصہ اب کسی دوسری جگہ پہ نہیں ہے، یہیں پر جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قصہ پورے قرآن میں ٹکڑے ٹکڑوں میں جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے، اور انبیاء کے حوالے سے جگہ جگہ پہ ہے، تو لیکن سورہ یوسف کا جو ہے یہ سورہ یوسف ہی کے اندر پورا قصہ بالاستیعاب ذکر کیا، احسن القصص فرمایا، یعنی سب قصوں میں سے سب سے خوبصورت قصہ ہے، کیونکہ اس کے مضامین بڑے عجیب و غریب ہیں، اس لیے اس کو احسن القصص کہا کہ قصوں میں سب سے شاندار حسین قصہ اگر ہے تو وہ یہ سورہ یوسف کا قصہ ہے۔ اور اس لیے فرمایا کہ ایک تو یہ کہ ظاہری اعتبار سے وہ بالاستیعاب پورا قصہ ایک ہی جگہ پر آپ کو مل جاتا ہے، یہ اس کی خوبصورتی۔ اور دوسری یہ کہ اصل میں انسان کی جو روحانی امراض دو ہیں بنیادی، اور یہ دو روحانی امراض سب سے پہلے روح زمین پہ بلکہ آسمان کے اوپر سب سے پہلے یہ ظاہر ہوئے، روح زمین پہ بلکہ آسمان کے اوپر سب سے پہلے یہ ظاہر ہوئے۔ وہ کیا ہے؟ ایک کبر اور دوسرا حسد۔ حسد اور کبر جو ہے یہ دو گناہ جو ہے معصیتیں سب سے پہلے جو ہے یہ ظاہر ہوئی ہیں اللہ کی مخلوق میں، چنانچہ وہ ابلیس کے وجود سے ظاہر ہوئیں کہ ابلیس کو جب کہا گیا کہ آدم علیہ السلام اس کے وجود سے کبر اور حسد دو چیزیں ظاہر ہوئیں، اس نے حسد کیا حضرت آدم علیہ السلام سے کہ یہ مٹی کے پتلے کو میں سجدہ کروں، یہ اس کو مصروف بنا لوں، جبکہ میری عبادات کا عالم یہ ہے کہ میں ساتوں زمینوں سے لے کے ساتوں آسمانوں تک ہر جگہ چپے چپے پہ سجدے دیتا رہا ہوں، اور میں ملائکہ میں تو میں سجدہ کروں۔ تو وہ حسد کیا اس نے کہ یہ مقام جو ہے اس کو عطا کیا جا رہا ہے آدم کو، تو آدم سے حسد کیا، اور اللہ سے کبر کیا، اللہ کے حکم کی روگردانی کر کے اللہ سے تکبر کیا۔ تو اللہ سے تکبر کیا، آدم سے حسد کیا، تو کبر اور حسد یہ دو گناہ مخلوق سے ظاہر ہوئے۔ اس کے بعد سارے گناہ جو کائنات میں پھیلتے ہیں ان دو ہی کے پیٹ سے پھیلتے ہیں، گویا کہ یہ دو گناہ یہ ماں باپ ہیں، اس ماں باپ کی آگے نسل جو ہے باقی گناہ ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اور اس کے علاوہ قتل ہے، اور کسی نفرت ہے، ہر طرح کے جتنے گناہ ہیں، قتل ہے اور کسی نفرت ہے، ہر طرح کے جتنے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے اب انہی گناہوں کے ذریعے سے آگے پھیلتے ہیں۔ تو بنیادی گناہ یہ ہیں، جب ان کے اوپر قابو پا لیا جائے تو ظاہر ہے کہ ماں باپ ہی قابو کر لیے گئے تو آگے اولاد کہاں سے پیدا ہوگی، ذریت کہاں سے پیدا ہوگی؟ اس لیے کہا کہ کبر حسد یہ بنیاد سے پیدا ہوگی، ذریت کہاں سے پیدا ہوگی؟ اس لیے کہا کہ کبر حسد یہ بنیادی جو گناہ، تو یہ دو گناہ۔ اور یہ اس قصے کے اندر یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے بھائیوں نے اللاتی بھائیوں نے جو حسد اور کبر کیا وہ یہی دونوں گناہ ظاہر ہوئے۔ ایک تو انہوں نے حسد کیا یوسف علیہ السلام سے، اپنے باپ کے منظور نظر تھے، چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان پر جان چھڑکتے تھے، ہر وقت ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کی اتنا محبوب و منظور ہونے پر باقی جو اللاتی بھائی تھے ان کو حسد ہوا، کیونکہ وہ 10 بھائی تھے، کل 12 ہیں، ان میں سے 2 تو یہ سگے بھائی ہیں، بنیامین اور یوسف علیہ السلام کی دوسری بیوی راحیل جن کا نام تھا ان کے بطن سے، اور 10 جو ہیں وہ پہلی بیوی جو ہے غالباً لیا ان کا نام ہے، ان سے باقی 10 بیٹے ہیں۔ تو گویا کہ وہ اللاتی بھائی ہیں، تو سگے جو بھائی ہیں یہ 2 ہی ہیں آپس میں، اور یہ باقی اللاتی بھائی ہیں، اس نسبت سے بھی ان کو ایک حسد تھا۔ تو ایک تو حسد کیا اور دوسرا کبر کیا۔ کبر یہ کیا کہ جیسے آگے آئے گا کہ نحن عصبہ، ہم تو طاقتور قوی ہیں، کیونکہ یہ پہلی بیوی کی اولاد ہے، یہ طاقتور تھے، لمبے ترنگے، اور ویسے بھی سنا ہے لکھا ہے کہ اپنی جسمانی اعتبار سے لمبے چوڑے ترنگے تکڑے تھے، 10 بڑے بڑے ایک
دیو ہیکل قسم ترنگے تکڑے تکڑے تھے، 10 بڑے بڑے ایک دیو ہیکل قسم کے لوگ. اب ان کو اپنے اس کے اوپر تکبر تھا، کبر تھا. ہم طاقتور ہیں، پورے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں، ہم جو ہے زراعت کرتے ہیں، کھیتیاں کرتے ہیں، مویشی چلاتے ہیں، اور یہ گھر کا سارا خرچہ ٹھاٹ باٹ سے چلتا ہے. اور یہ دونوں چھوٹے ویسے ہی کمزور ہیں، اور باپ چلتا ہے، اور یہ دونوں چھوٹے ویسے ہی کمزور ہیں، اور باپ ان پہ جان چھڑکتا ہے جبکہ کسی کام کے نہیں ہے. اس کا مطلب باپ جو بڑی مسٹیک کر رہا ہے، ہمیں نہیں سمجھ رہا کہ جبکہ ہم پورے گھر کی معاش کو چلانے والے لوگ ہیں. یہ چیز ان کے اندر تکبر پیدا کر رہی تھی. تو کبر اور حسد یہ دو بنیادی عنصر جو ان کے کہ جس سے یہ سارا قصہ کھڑا ہوا. تو چونکہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس حقیقت کو بتا دیا کہ حسد کرنے والا اور کبر کرنے والا یہ وقتی طور پر تو کسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، لیکن اینڈ رزلٹ وہ محسودی کا ہوتا ہے، وہ محسودی کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے. جس سے حسد کیا، اینڈ رزلٹ میں اسی یوسف علیہ السلام کو تکلیف ہوئی کہ انہوں نے 40 سال کا عرصہ فرقت و جدائی میں گزارا، تکلیفیں ہوئیں، پردیس کی جو ہے وہ مشقتیں برداشت کی، لیکن اینڈ میں وہی ہوا کہ ان کے حسد سے کچھ نہیں ہوا. آخر میں اللہ نے ان کو وہ بادشاہ عطا فرما دی. نتیجہ یہ کہ یہ ان کے سامنے غلام بن کے کھڑے ہیں. تو اس لیے بتائیں نقصان ہی اس کی قسمت بھی ہوتا ہے. حاصل اگر یہ سوچ لے کہ آسمانوں میں تقدیر کے نوشتے میں اگر اس کے لیے اتنی عزت لکھ دی گئی ہے تو میں کوئی اس قابل میری مجال نہیں کہ میں اس عزت کو کم کر سکوں. اب تقدیر میں لکھ دی عزت، ہاں میں اس کو تکلیف پہنچا کے وقتی 1-2 دن کا ڈیلے کر لوں، اس کو تھوڑی سی تکلیف ہو کے وقتی 1-2 دن کا ڈیلے کر لوں، اس کو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے گی تو ہو جائے گی، ورنہ وہ اب جو اللہ نے لکھ دیا اس کو ملنا ہی ملنا ہے. ہو سکتا ہے اللہ اس کو جو عزت دے اس کو اور اعلیٰ انداز سے عزت عطا کر دے، اس تکلیف کے بدلے میں اللہ اس کی عزت کو 2 چند کر دے. تو یہی ہوا، یہ حقیقت ہمیں بتائی ہے. اور یہ اتنی بڑی حقیقت تو یہی ہوا، یہ حقیقت ہمیں بتائی ہے. اور یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اگر پڑھنے والا یہ اس حقیقت کو سمجھ جائے کہ یار حسد و کبر یہ دو جو ہے یہ جو گناہوں کی ماں باپ ہیں، یہ 2 گناہوں کا ماں باپ جو ان کو اگر قابو کر لیں، نہ حسد پیدا ہو کہ یار میں اس سے حسد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے اس کی قسمت میں رکھ دی ہے، وہ میں روک نہیں سکتا، کیونکہ میری قسمت میں اللہ نے جو دور عزت طاقت رکھی ہے وہ کوئی اسی کو نہیں روک سکتا، تو میں کیسے اس کو روک سکتا ہوں؟ لہذا حسد کرنے کا فائدہ نہیں، اپنے آپ کو جلانا ہی ہے. ایون حدیث میں آتا ہے کہ انسان اپنی جو ہے وہ اپنی نیکیوں کو اس طرح جلا لیتا ہے کہ جیسے کہ جو ہے وہ سوکھی لکڑیوں کو آگ جلاتی ہے. میرے تکبر کرنے کی کیا حیثیت ہے؟ میں 10 فٹ کا انسان ہوں اور اتنی طاقتور، میں 10 بھائی ہیں، اتنی عصبہ ہیں، طاقتور ہیں، کس کام کے؟ جب فاقہ اور قحط آیا تو پیالے کشکول لے کے مانگتے پھرتے ہیں. مصر کی سرزمین پہ جا کے وہاں بادشاہ وقت سے غلہ مانگتے پھرتے ہیں. کہاں گئی تمہاری زراعت؟ کہاں گئی تمہارے مویشی جس پہ ناز کر کے تم نے یوسف سے حسد کیا تھا، تکبر کیا تھا، اور جی دیکھو ہم اتنے طاقتور قصبے معاش کرتے ہیں اور یہ دیکھو یہ کمزور ناتواں باپ اس پہ جان چھڑک رہا ہے. تو گویا کہ کہاں گئی ساری؟ تو تکبر کیسا ٹوٹا کہ تمہاری وہ کسی کو، تمہاری مویشی جو ہے ان کی کھوکے اندر ہو گئیں، دودھ تک نہیں دے. تمہاری وہ کسی کو، تمہاری مویشی جو ہے ان کی کھوکے اندر ہو گئیں، دودھ تک نہیں دے رہی، کیونکہ کھانے کو کچھ نہیں ہے. تمہاری زراعتیں فنا ہو گئیں. تو فائدہ کیا ہوا؟ اور وہی بچہ جس کو تم کمزور سمجھتے تھے، اللہ نے آج اس کو اس منصب پہ بٹھایا کہ اس کے سامنے تم کشکول جو ہے خیرات کا لے کے کھڑے ہو کہ اب ہمیں آپ غلہ دے دیں. تو یہ ایک ایسی حقیقت کر لے، اس کو سمجھ جائے تو اس کو زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی آ جائے گا اور مرنے کا ڈھنگ بھی سیکھ جائے گا. کیونکہ مرنا اور جینا یہ دونوں جس کو آ گئے ہیں وہ مومن صادق ہو گیا، وہ منزل طے کر گیا. کیونکہ صرف جینا ہی کافی نہیں، مرنے کا سلیقہ بھی آنا چاہیے. تو مرنا اور جینا اگر سیکھنا ہے تو یوسف سے کوئی سیکھے. یوسف سے جب سیکھ لے گا کہ جس کو مرنے کا سلیقہ اور جینے کا ڈھنگ آ گیا تو بس اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے اندر یوں رہتا ہے جیسے جنت کے مزے لوٹتا ہے. اس وجہ سے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے آسن القصص فرمایا کہ سارے قصے اے پیغمبر جو قرآن کریم میں ہم نے بیان کیے ہیں، سب میں حسین ترین اگر کوئی قصہ ہے تو یہ قصہ ہے. اور پھر تیسری چیز اس کے اندر جو بیان کی عفت اور پاک دامنی، انسان کے وجود کی عفت اور پاک دامنی یہ بہت بڑی چیز ہے. یوسف علیہ السلام نے عفت اور پاک دامنی کا جب ثبوت دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس عفیف پیغمبر کو کس مقام پہ پہنچایا کہ بادشاہ وقت نے بادشاہ کی عفت اور پاک دامنی جو ہے یہ انسان کو اللہ کی نظر میں اتنا جو ہے پاکیزہ اور مطہر کر دیتی ہے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ہے. اس لیے اس کے اندر اس حقیقت کو واضح کیا. اور عفت و پاک دامنی چونکہ اس لیے ظاہر ہوئی کہ وہ وزیر مصر
عزیز مصر جو تھا اس کی بیوی وہ دسترازی کرنا چاہتی، ان کا محسن تھا، اسے گھر میں ٹھکانہ دیا اور وہاں وہ پلے بڑھے، بچپن سے جوانی کو پہنچے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ محسن کی عزت ہے اور میں اس محسن کی عزت پہ ہاتھ ڈالوں۔ وہ محسن کی عزت آج اگر شیطان و نفس کی وجہ سے کسی بہکاوے میں آ گئی ہے تو میرا نہیں بنتا کہ میں اس محسن کی عزت پہ ہاتھ ڈالوں، نہیں بنتا کہ میں اس محسن کی عزت پہ ہاتھ ڈالوں۔ تو محسن کے احسان کو ماننا، احسان فراموشی نہ کرنا، یہ بھی انسانیت کی وہ معراج ہے کہ جو انسان کو پیغمبری اور ولایت کے مقام طے کرا دیتی ہے۔ تو یہ وہ سبق ہے کہ یہ محسن کے احسان کو ماننا یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی، محسن کے احسان کو ماننا یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی اس باطنی صلاحیت کو دیکھ کر وہ نواز دیتے ہیں کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جبکہ آج کے معاشرے آپ دیکھیں یہ سارے گناہ موجود، حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، اس حسد بغض میں اس محسن کے احسان کو بھی ملیا میٹ کر دیتا ہے اور اس کو ایذا پہنچاتا ہے، وہ یہ دیکھتا نہیں کہ میرا محسن ہے، میرا محسن ہے، عفت و پاک دامنی کی جب وہ پرخچے اڑا دیتا ہے، نتیجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی پھر دنیا کے اندر وہ زمین کے کیڑوں سے بھی بدتر کر دیتے اس انسان کو۔ اس لیے قرآن نے کہا اولئک کالانعام، یہ تو چوپاؤں کی طرح ہیں، بل هم اضل، بلکہ ایسا بدتر کر دیتے ہیں۔ لیکن جب وہ ان چیزوں کو سامنے ملحوظ رکھتا ہے تو پھر اس مقام پہ پہنچتا ہے۔ اگر انبیاء کا دور ہے تو پھر دیکھو نبوت کا مقام پاتا ہے جیسے یوسف نے پائی ہے، لیکن اگر ختم نبوت کی وجہ سے نبوت کا سلسلہ بند ہے تو پھر ولایت و معرفت کے اللہ وہ مقام عطا کرتے ہیں، کبھی صدیقین میں شامل کرتے ہیں، کبھی صالحین میں شامل کرتے ہیں، وہ ولایت و معرفت کے ایسے بلند مقامات دیتے ہیں، کبھی وہ عارفین کے اندر شامل ہوتا ہے اور کبھی زاہدین کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اس کو احسن القصص کہا کہ ایسا حسین و خوبصورت قصہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس میں اندر یہ حقیقت بیان کی، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صداقت قرآن کا دعویٰ کیا ہے، تبارک و تعالی نے صداقت قرآن کا دعویٰ کیا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے قرآن کریم کی کسی صورت میں ایک دعویٰ فرماتے ہیں، اس کے اندر دعویٰ فرمایا صداقت قرآن کا، صداقت قرآن کا دعویٰ فرما کے اور اس پر آگے پھر دلائل پیش کیے، اور سب سے بڑھ کر جو ہے تذکیر بھی ایام اللہ، یعنی تذکیر بھی ایام اللہ، پہلی قوموں کے واقعات، یعنی پہلے نبی کا کوئی قصہ، اور وہ تذکیر بھی ایام اللہ یوسف علیہ السلام کے قصے کے ذریعے سے کیا گیا۔ اس لیے فرمایا الف لام را، شروع کیا اس کو الف لام را سے، یعنی حروف مقطعات سے شروع کیا، کیونکہ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، مقطعات سے قطع میں نے الگ الگ کرنا، جدا جدا کرنا، اور یہ حروف مقطعات کو مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ الگ الگ کر کے پڑھے جاتے، اکٹھے نہیں پڑھے جاتے۔ الف لام را کو الر نہیں پڑھیں گے آپ، الر نہیں پڑھیں گے، الف لام را الگ الگ جدا جدا کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، الگ الگ جدا جدا کر کے پڑھتے ہیں اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اور یہ حروف مقطعات کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ حروف مقطعات اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا مخفف ہے، اللہ کے نام کا مخفف ہے۔ اس لیے یہاں پر عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ الف لام را جو تین جو حرف ذکر کیے ہیں، الف سے مراد ہے انا، اور لام سے مراد ہے اللہ ہے، اور را سے مراد ارا، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ کہتے ہیں انا اللہ ارا، میں اللہ جو ہے ارا دیکھ رہا ہوں، ارا میں اللہ جو ہے ارا دیکھ رہا ہوں، میں اللہ دیکھ رہا ہوں۔ گویا کہ یوسف علیہ السلام کو جو قصہ ہوا ہے کہ کرنے والوں نے یہ سوچ کے کر دیا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یوسف علیہ السلام کو باپ سے جو ہے وہ ہیلے بہانے سے باپ سے حاصل کر کے اس کو جو ہے اندھے کنویں کے اندر ڈال دیا، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ تو اللہ نے ابتدائی اس سے کی ہے الف لام را، کہ اس قصے کے اندر جو آ رہا ہے، اس قصے کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے، اس کے اندر عفت پاک دامنی پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، عفت پاک دامنی بچا کے یوسف بھاگ رہا ہے، یا اس یوسف کو کنویں کے اندر پھینکا جا رہا ہے، اس کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، یا اس کی قمیص کو، اور بوڑھا باپ رو رو کے اس کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، 40 سال کے طویل عرصے کی جدائی و فرقت کے اندر وہ تڑپ رہا ہے، اللہ کو بھی دیکھ رہا ہے، اور پھر اس کو بادشاہت کی مناظر جو مصر کے اندر ہم نے یوسف کو طے کرائی ان نظاروں کو بھی دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ بھائی اور ماں باپ جو اس یوسف کے سامنے سجدہ آج اس کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور معافی و توبہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الف لام را، میں اللہ جو ہے یہ سارے نظارے کو دیکھ رہا ہوں۔
اس لیے ابن عباس فرماتے ہیں الف لام را کا مطلب انا اللہ ارا، میں اللہ جو ہے یہ سارے نظارے کو، انا اللہ ارا، میں اللہ جو ہے یہ سارے نظارے کو دیکھ رہا ہوں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ جو ہے کہ آیتیں ہیں کتاب مبین کی، کھلی حقیقت، یہ کتاب، یہ کھلی حقیقت، یہ قرآن کریم، یہ اس کی آیتیں ہیں جو ابھی آنے والی ہیں اور جو تم اس کو سنو گے۔ کیا انا انزلناہ قرآن، اور جو تم اس کو سنو گے، کیا انا انزلناہ قرآن عربین، بے شک ہم نے نازل کیا اس قرآن کو عربین سے مراد فصیح اللسان، اس قرآن کو ہم نے فصیح اللسان نازل کیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل حاصل کرو، سمجھو، تمہیں عقل آئے، کیونکہ عربی سے مراد عربی لغت نہیں ہے، عربی سے مراد فصیح کے معنی میں ہے، کیونکہ یہ قصہ جو ہے صرف عربوں کے لیے نہیں ہے، یہ قصہ پوری انسانیت کے لیے ہے، رہتی آنے والی انسانیت کے لیے بھی ہے، جو انسانی موجود ہے اس زمانے اس کے لیے بھی ہے۔ اسی عربی سے مراد، لفظ عربی سے مراد عربی لغت نہیں، بلکہ عربی کا معنی ہوتا ہے فصیح، ایسا فصیح و بلیغ کلام ہم نے نازل کیا ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل حاصل کرو، تم عقل پکڑو، تمہیں سمجھ پیدا ہو، جب اس فصیح و بلیغ اس قرآن کو تم دیکھو گے، اس کے مضامین کی حقیقت کو تم سنو گے تو تمہیں ایک سمجھ عقل پیدا ہوگی، اور عقل کا نور جب منور ہوگا تم اس عقل کے، یہ مرزوق اپنے رازی کو پہچان جائے گا، یہ مخلوق اپنے مخالق کا پتہ ڈھونڈے گی، اس دنیا کی نعمتوں سے لطف تو اٹھائے گی لیکن اپنے لطیف کو یاد رکھے گی، نعمتوں سے لطف اٹھائے گی لیکن نعمتوں سے لطف اٹھا کر عبد اللطف نہیں بنے گی بلکہ عبد اللطیف رہے گی، اپنے اس لطیف کو یاد رکھے گی جس نے نعمتوں کے اندر لطف، نعمت سے لطف اٹھا کے اس لطیف کو یاد کرو، بس یہ مومن کی شان ہے، نعمتوں سے لطف اٹھا کے لطیف کو یاد کرتے کرتے چلے جاؤ گے، لطیف آخر میں خوش ہو کر آخرت کی نعمتوں کے خزانے بھی کھول دے گا۔ اس لیے فرمایا لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل پکڑو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم قصہ بیان کرتے پیغمبر تجھ پر آج بہترین قصہ، یعنی پیغمبر سے خطاب کر رہے ہیں، نحن نقص علیک، اے پیغمبر ہم آج قصہ بیان کر رہے ہیں، احسن القصص، سب سے حسین قصہ، اے پیغمبر ہم تم پہ حسین قصہ بیان کر رہے ہیں، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس بیان کر رہے ہیں، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس وحی کے ذریعے سے کہ جو وحی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں، اس قرآن کی، اس قرآن کی جو وحی ہم تیری طرف کرتے ہیں، اس قرآن کی وحی کے ذریعے سے ہم بہترین قصہ آج بیان کر رہے ہیں۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ آپ اس سے پہلے بے خبر تھے اس قصے سے، اس قصے کو آپ نے قرائن کے ذریعے سے، وجدان کے ذریعے سے آپ حاصل نہیں کر پائے، آپ کو کسی بھی طریقے سے اس قصے کی خبر نہیں پہنچی، لیکن یہ قصہ ہم آج آپ کو بیان کرتے ہیں کہ آپ بظاہر اس سے بے خبر تھے۔ اصل میں ہوا یہ کہ کچھ یہود سرکار نے کہا کہ آپ جو ہے یہ جو بہترین قصہ کو بیان کریں، سب سے بہترین شاندار قصہ کو بیان کریں، آپ بہت قصے بیان کرتے ہیں، سب سے بہترین قصہ کون سا ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے وہ قصہ بیان کریں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یوسف نازل کر دی، اور احسن قصص کہہ کے سب سے شاندار بہترین قصہ، کیونکہ یہود کے تورات انجیل وغیرہ میں ان کے آسمانی کتابوں کے اندر یوسف علیہ السلام کی اس قصے کی حقیقت موجود تھی، یہ قصہ جو ہے شاندار انداز سے ذکر کیا گیا تھا، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قصے کی خبر نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے آپ سے سوال کی خبر نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے آپ سے سوال کر لیا امتحاناً، آپ کا ٹیسٹ لیا کہ آپ جو ہے وہ سب سے احسن قصص کون سا قصہ ہے ذرا سنائیے۔ اس پر یہ پوری سورہ اتر آئی تو وہ ہکا بکا رہ گئے کہ یار واقعی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہے، کیونکہ ایسے ظاہری قرائن یہاں تو اس مکہ کی سرزمین تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہے، کیونکہ ایسے ظاہری قرائن یہاں تو اس مکہ کی سرزمین میں موجود نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کا ایسا قصہ پتہ چل سکتا ہو، یہ پیغمبر واقعی سچا پیغمبر ہے کہ جس یہ قصہ آج ہمارے سامنے بیان کر دیا۔ باقی وہ الگ بات ہے کہ توفیق ایمان ہو یا نہ ہو، وہ ایمان کی توفیق قسمت والوں کو ہی وہ ایمان کی توفیق قسمت والوں کو ہی، وہ عبداللہ ابن سلام اور اس کے چند ساتھی جو تھے ان کو توفیق ایمان ہوئی، باقی بدبختوں کو توفیق ایمان نہیں ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس مطالبے پر جو ہے یہ احسن قصص یعنی بہترین قصہ رسول اللہ کو سنایا۔ اس لیے کہہ رہے ہیں وہ کیا قصہ، اذ قال یوسف لی، آپ سے اب یہ قصہ شروع ہو گیا۔ اذ قال یوسف لی ابی، یاد کرو اس وقت کو جب کہا یوسف نے اپنے باپ کو، یا ابتی، اے میرے ابا جی،
इन्नी रही तो आहद आशरा कौकबन, मैंने देखे हैं ख्वाब में आहद आशरा कौकबन 11 सितारे, व शम्सा और सूरज दीन, मैं देखता हूं कि मेरे आगे सजदा कर रहे हैं, मेरे आगे झुक रहे हैं, मेरे आगे सजदा कर रहे हैं। क्योंकि यहां रही तो जो है ये रोया से है, रोया का मतलब है ख्वाब में देखा है, तो ख्वाब में देखना तो रही तो रोया से है, तो मैंने ख्वाब में देखा है कि 11 सितारे और सूरज चांद जो है वो मेरे सामने सजदा कर रहे हैं, चांद जो है वो मेरे सामने सजदा कर रहे हैं। और ज़ाहिर ये ख्वाब का मामला है, तो ख्वाब के मामले में तो आप कुछ भी हो सकता है, ख्वाब में तो कोई भी महाल जो मुमकिन हो सकता है, कोई भी मुश्किल आसान नजर आ सकती है, तो ख्वाब में कोई भी उन्वान दिखाया जा सकता है। लिहाजा ये एतराज नहीं किया जा सकता कि चांद और सूरज कैसे इकट्ठे हो गए, क्योंकि सूरज जब होता चांद नहीं हो सकता, चांद जब होता सूरज नहीं होता, सितारे जब होते सूरज नहीं होता, सूरज होता सितारे नहीं होते, तो यहां पर कैसे कह दिया कि ये चांद सूरज सितारे सारे इकट्ठे हो गए? तो पहली बात तो ये ख्वाब है, और ख्वाब के अंदर जो है चांद सूरज सितारे इन महाल का मुमकिन होना ये मुमकिन है। दीगर मज़ामीन ताबीर ख्वाब की तरफ इशारा करना मकसूद होता है, नफ्सुल अमर में वो चीजें मतलूब नहीं होती कि जैसे ख्वाब के अंदर सूरज चांद इकट्ठे हो गए, इसका मतलब हकीकत अमर में भी इकट्ठे हो गए, एक बात। और दूसरी बात यह कि आज तो ये फल्कियात के निज़ाम ने साबित कर दिया कि सूरज चांद सितारे मौजूद रहते हैं, वो अलग बात है कि निज़ाम ने साबित कर दिया कि सूरज चांद सितारे मौजूद रहते हैं, वो अलग बात है कि सूरज जब आता है तो वो मध्यम पड़ जाते हैं, लेकिन वो सैयारे और सितारे अपने सफ़र को जारी रखते हैं, चांद भी अपने सफ़र को जारी रखता है। इसी तरह रात जब आती है सूरज ढंप जाता है लेकिन मौजूद रहता है, लेकिन जो सितारे जो अपनी जो वो ये अपने बदला ख्वाब में उन सारी हकीकतों को जाहिर कर दिया, और अल्लाह तबारक व तआला इस पर कादिर है ख्वाब में इस हकीकत को जाहिर कर दें। लिहाजा हकीकत को जाहिर करके ये ख्वाब दिखा दिया। अब जब ये ख्वाब सुनाया काला, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे, ए मेरे प्यारे बेटे, ला तक़्सुस रोया का, प्यारे बेटे ला तक़्सुस रोया का अला इख़वती का, तुम इस बयान ना करना अपने ख्वाब को अपने भाइयों पर, अपने भाइयों पर बयान ना करना। फ़यकीदु लका कैदा, वो तेरी ईज़ा के लिए कुछ चाल चलेंगे, तुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए कुछ चाल चलेंगे, क्योंकि दायरा के बाप है, घर का अब्बा है, वो पहचानता है कि ये भाइयों का है कि ये भाइयों की इसके बारे में क्या ख्यालात हैं। वो इतना गाफिल नहीं है, इतना गाफिल नहीं है कि बाप को पता ही ना हो कि जो उसके कल को सगे बन के उनको लेने आ गए, यूसुफ को सैर कराते हैं, तो क्या बाप को पता नहीं था कि इनकी नीयतें ठीक नहीं है? लेकिन बात वही है, बूढ़ा बाप है, घर के माहौल है, अब भाई कह रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं। इसलिए फ़यकीदुल्लाह का कैदा, तुझे ईजा पहुंचाने की तकलीफ पहुंचाएंगे, इसलिए भाइयों को बयान ना करना। इससे बात साबित हुई कि हसद और कीना पैदा हो जाना ये फितरत इंसानी है, किसी के दिल में पैदा हो सकता है। हालांकि वो पैगंबर की औलाद है, तो पैगंबर की औलाद भी इस भी वस्फ़े बातनी को जो है वो बुरे तरीके से कह रहा है कि तेरे भाई जो है वो कहीं तुम्हें तकलीफ ना पहुंचाए। और फिर वो भी आखिर पैगंबरों की औलादों में से हैं, वो भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं, इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते हैं, तो नस्ल दर नस्ल वो भी उनका भी कोई मामूली नस्ब नहीं है। लेकिन ये एक ऐसी फितरी बीमारी है, किसी को भी लग सकती है, जब तक कि मुर्शिद कामिल है, किसी को भी लग सकती है, जब तक कि मुर्शिद कामिल सर पे ना हो, या ये कि हादी कामिल ना हो और उसके जरिए से इंसान अपने कल्ब की तज़किया इस्लाह ना करे, तो मंजिल मिलती नहीं है। इसलिए फरमाया कि ला तक़्सुस रोयका अला इख़वतिक, कि तू ये किस्सा बयान ना करना, ख्वाब बयान ना करना अपने भाइयों को, फ़यकीदुल्लाह का कैदा उन्ना, ख्वाब बयान ना करना अपने भाइयों को, फ़यकीदुल्लाह का कैदा, वो तेरी ईज़ा पहुंचाने के लिए तुझे तकलीफ पहुंचाएंगे। क्यों? इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान जो है इंसान का खुला दुश्मन है। सबसे शैतान जो है उनके नफ्स को बरेंगेख्ता करेगा, आमादा करेगा, वो जो है गोया के वो तुम्हारे खिलाफ जो है, ये हमारे खिलाफ जो है ये सिलसिला जारी करेंगे तकलीफ पहुंचाने का। वकज़ालिका यज्तबीका रब्बुका, अब आगे जो है उनकी जो ख्वाब देखा उसकी हकीकत के हवाले से कुछ ताबीर का इशारा कर रहे हैं। वकज़ालिका यज्तबीका रब्बुका, इसी तरीके से तेरा रब जो है तुझे मुंतखब करेगा, तुझे चुन लेगा, इज्तिबा की फहरिस्त में तुझे चुनेगा। वह युअल्लिमुका मिन तावील अहादीस, और तुझे ख्वाबों की ताबीर का इल्म देगा, ख्वाबों की ताबीर का इल्म देगा, तो तालीम ताबीर ख्वाब तुझे अता करेगा। तो गोया कि बतौर मोजज़े के जो तुम्हें कोई मोजज़ा दिया जाएगा तो ताबीर ख्वाब का मोजज़ा दिया जाएगा। तो ये इमाम करेगा अपनी नेमत को तुझ पर, तो ये इतमाम नेमत से मुराद नबूवत है कि यानी नबूवत तुझे देगा,
تجھے چنا خاص بندوں کی فہرست میں، اس کے بعد یہ معجزہ بھی دیا اور نبوت بھی دی. تو یتم نعمت علیہ کا، اور تجھے جو ہے وہ اپنی نعمت تجھ پہ تمام کرے گا. اور اتمام نعمت کیا؟ وہ نبوت ہے، کیونکہ دنیا کرے گا. اور اتمام نعمت کیا؟ وہ نبوت ہے، کیونکہ دنیا کے اندر منصب اور یہ حیثیت کے حوالے سے سب سے اوپر کا درجہ اور نعمت اگر ہے تو وہ نبوت کی نعمت ہے. نبی کو نبوت عطا کر دی جاتی ہے، باقی سارے مقامات اس کے بعد نیچے ہیں. اسے اتمام نعمت سے مراد نبوت ہے، تجھے نبوت دے گا. وعلی آل یعقوب، اور نبوت سے نوازے گا. کما اتمھا علی ابویک، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتمام نعمت کیا علی ابویک، تیرے باپ دادا پر، تیرے باپ دادا پر، من قبل، اس سے پہلے. وہ کون ہے؟ ابراہیم و اسحاق، ابراہیم پر، اسحاق پر، اسماعیل پر. گویا کہ یہ جتنے جو ہے اوپر تیرے باپ دادا ہیں، ان باپ داداؤں کو جو اتمام نبوت کیا، اتمام نعمت کیا، ایسی جو تجھ پر ہوگا، اور پھر آگے تیرے جو ہے وہ ذریت اور اولادوں میں ہوگا. ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب جو ہے وہ علم والا، حکمت والا ہے. اس کے بعد علم بھی ہے، اور اس علم کا استعمال بھی حکمت کے ساتھ کرتا ہے. اس میں اس حقیقت کو بتایا. اب یہاں پر جو اس میں اس حقیقت کو بتایا، اب یہاں پر جو یہ کہا علی آل یعقوب، کہ تجھے بھی نبوت دے گا اور آل یعقوب، یعقوب کی اولاد کو بھی دے گا. اس اولاد سے مراد وہ باقی 10 بھائی نہیں ہیں، یعنی باقی 11 بھائی مراد نہیں ہیں، کیونکہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان 11 بھائیوں کو نبی ہونا ثابت نہیں ہے، منقول نہیں ہے. لہذا آل یعقوب سے مراد ان کی آگے ذریت اور نسل ہے، ان کے آگے پوتوں میں، پڑپوتوں میں، نسل کے اندر نبوت چلے گی. اور وہی ہوا کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نسل کے اندر کتنے نبی آئے ہیں؟ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں فرماتے ہیں سارے اسرائیل کی اولاد اور ذریت میں سے نبی آئے 10 نبیوں کے علاوہ، یعنی 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں. اس میں 10 کو مائنس کر دیں، جس میں آدم ہیں، شیس ہیں، ادریس ہیں، صالح ہیں، ہود ہیں، شعیب ہیں، ایوب ہیں، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو یہ جو 10 نبی ہیں، ان کو مائنس کر کے باقی سارے کے سارے نبی بنی اسرائیل میں سے آئے. اندازہ کریں کتنا بڑا نبوت کا سلسلہ چلا ہے حضرت یعقوب کی اولاد میں. تو اس کو فرمانے والا آل یعقوب، کہ یعقوب کی اولاد کے اندر یہ اتمام نعمت چلے گا. لیکن اس آل یعقوب سے ان کی وہ بلا واسطہ اولاد مراد، لیکن اس آل یعقوب سے ان کی وہ بلا واسطہ اولاد مراد نہیں، بلکہ بال واسطہ اولاد مراد ہے، کہ آگے جو پوتے پڑپوتوں کے اندر جو ہے نسل چلے گی وہ مراد ہے. اس کے بعد کا لقد کانا فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، لقد کان فی یوسف و اخوتہ للسائلین، لقد کان فی یوسف و اخوتہ، البتہ تحقیق یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے بھائیوں کے قصے کے اندر جو ہے یہ عبرت کی نشانیاں ہیں سائلین، سوال کرنے والوں کے لیے. سوال کرنے والے کون؟ وہ یہود نے سوال کیا تھا. تو فرمایا کہ یہ یہود جو سوال کر رہے ہیں نا آپ سے، سن لیا تو کیا سن لیا؟ نہیں، اس کے اندر جو عبرت کی چیزیں ملتی ہیں، درس و عبرت اس سے جو ملتا ہے، ان سائلین کو درس و عبرت سیکھنا چاہیے. اور درس و عبرت کیا ہے؟ حسد اور کبر نہیں ہونا چاہیے. اور تم اس اپنے پیغمبر کے ساتھ، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو پیغمبر جو تمہارے سامنے ہے، پیغمبر سے تم حسد بھی کر رہے ہو، اس سے تم تکبر بھی کر رہے ہو. جو تمہارے بڑوں نے وہ جو 2 مرضوں کی وجہ سے یوسف پر ظلم ڈھایا تھا، آج بالکل اسی طرح کا ظلم تم اس پیغمبر پر بھی ڈھا رہے ہو، اس پیغمبر سے تم حسد بھی کر رہے ہو. حالانکہ جس طریقے سے تمہارے وہ بڑے جو ہیں وہ حسد کر کے کچھ نہ پایا، انہوں نے خذلان ہی ہوا، نقصان اور خسران ہوا. اسی طریقے سے اس پیغمبر سے بھی حسد کر کے تمہیں ملے گا کچھ نہیں. اپنے آپ کو حسد کی آگ میں جلاؤ گے، وقتی طور پہ کچھ تکلیف پہنچا سکو گے تو پہنچاؤ گے، ورنہ حقیقت میں نتیجہ انہی کے ہاتھ میں ہوگا. اور یہی اس پورے عرب بلکہ پورے عالم کے پیغمبر ہی ہوں گے. یہ بتایا آیت ساری. اور دوسرا کبر، تم نے اس پیغمبر سے تکبر کیا. تم اس پیغمبر کو کہتے ہو کہ یہ بنی اسحاق میں سے نہیں ہے، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، یہ بنی اسماعیل میں سے ہے. اور اسماعیل تو فلاں جو حاجرہ جو لونڈی تھی اس کا بیٹا ہے، تم اس کو لونڈیاں بنا رہے ہو. نعوذ باللہ، حالانکہ وہ لونڈی نہیں، وہ تو اس کو جو قبضہ کر رکھا تھا اور اس کو اپنی جو باندی بنا رکھا تھا. وہ تو خود یہ اس کا سلسلہ اوپر سے شہزادیوں کا چلا آ رہا ہے، وہ کوئی غلام نہیں. تو اسماعیل کو تم غلام سمجھتے ہو، یہ غلام کی ایک لونڈی کا بچہ غلام اس کی اولاد ہے، تو تم تکبر کرتے ہو اس کے نسب کے اوپر. فرمایا کہ دیکھو وہی تکبر تمہارے بڑوں نے کیا تھا، نتیجہ کیا نکلا؟
فرمایا کہ دیکھو وہی تکبر تمہارے بڑوں نے کیا تھا، نتیجہ کیا نکلا؟ وہ تکبر ایسا ٹوٹا کہ اسی کے سامنے جھکے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا تکبر بھی ایسا ٹوٹے کہ تم اس محمد کے سامنے جو ہے وہ سر جھکا کے بیٹھے ہو اور محمد تمہارے اوپر فتح کا پرچم لہراتا ہو۔ اس لیے فرمایا کہ لقد کان فی یوسف و اخوتہ، البتہ اس کے اندر نشانیاں ہیں درس و عبرت کی، للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے۔ اذ قالوا لیوسف و اخوہ، اب سارا منصوبہ جب بن گیا، اب انہوں نے بھائیوں نے سلسلہ شروع کیا، کہا کہ یاد کرو اس وقت کو جب کہا، ان بھائیوں نے کیا کہا کہ لیوسف و اخوہ، یوسف اور اس کا بھائی، اور اس کا بھائی، احب الی ابینا، زیادہ محبوب ہے اپنے باپ کی نظر میں، منا، ہم سے، بھائیوں نے کہ ہم سے زیادہ ان کو محبوب رکھا ہوا ہے۔ بنیامین یوسف سے بھی چھوٹے تھے، تو یوسف اور بنیامین ان دونوں کو یہ جب محبوب رکھتے ہیں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جبکہ ہم تو طاقتور جماعت، عصبہ ہم تو طاقتور جماعت ہیں، عصبہ ہم تو طاقتور جماعت ہیں۔ اسے تاریخ میں لکھا کہ لمبے ترنگے طاقتور حسین لوگ تھے، ظاہر ہے کہ نبیوں کی اولادیں ہیں، نسلیں ہیں، تو اتنے طاقتور قوی، کہتا ہم اتنے طاقتور قوی ہیں، ہمیں جو منہ نہیں لگاتے، جبکہ پورے گھر کا معاش نظام ہم چلاتے ہیں۔ اِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک گمراہی میں ہے۔ اس گمراہی سے مراد یہ وہ گمراہی اعتقادی اور ایمانی گمراہی مراد نہیں ہے، اس گمراہی سے مراد یہ کہ بہک گئے ہیں، مطلب یہ کہ آج کی زبان ہے کہ مسٹیک کر رہے ہیں، کہ ہمارے ابا نے بڑی مسٹیک کی، ہمارے ابا بڑی مسٹیک کر رہے ہیں، وہ ان کو اہمیت دے رہے ہیں جو کہ بالکل کمزور ہیں، اور ہمیں دیکھو ہم سارا پورا گھر کا نظام چلاتے ہیں اور ہم اتنے طاقتور قوامی لے رہے ہیں۔ تو یہ اِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہمارے ابا البتہ جو ہے کھلی جو ہے وہ بہکاوے میں آئے ہوئے ہیں، یعنی گویا کہ بڑی مسٹیک کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد کہا جی حل کیا ہے، کیا کریں پھر؟ اگر ان کو منظور و محبوب بنا رکھا تو کریں کیا؟ کہا کہ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، اور یہ دیکھو یوسف کو قتل کر دو، اور یہ دیکھو یہ اس نسل کے اندر یہ پرانا یہی طرز چلا آ رہا ہے کہ یہ قتل، آج بھی ان کی ذریت کے اندر یہی سب سے آخری علاج ہوتا ہے کہ بندے کو قتل کر دو۔ چاہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہود نے یہی منصوبے اسے بنائے تھے کہ نبی کو قتل کر دو، جب یہ قتل ہو جائیں گے، یہود نے یہی منصوبے اسے بنائے تھے کہ نبی کو قتل کر دو، جب یہ قتل ہو جائیں گے تو قصہ تمام ہو جائے گا۔ یہ سمجھتے کہ قتل ہونے کے بعد قصہ تمام ہو جاتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ آسمانوں پہ اللہ نے اپنے دین کی سربلندیاں دینی ہیں، تو نبیوں کو قتل کر کے بھی ان یہود نے نبیوں کو قتل بھی کیا، جس کو قرآن نے واضح کیا، یقتلون نبیین بغیر حق، کیا یقتلون نبیین بغیر حق، ناحق انہوں نے نبیوں کو قتل بھی کیا ہے، تو لیکن اس کے باوجود دین کو مٹا نہیں سکے، کیونکہ دین تو اللہ کے ہاتھ میں تھا۔ اللہ نے دین کے پرچم کو اور حق اور عدل کے پرچم کو بلند رکھا، اور قیامت تک کے لیے میدان جب وہ انسانیت کے اندر عدل کا پرچم لہرا رہا ہے، تو اللہ اپنے نظام سے لے کے چلتا ہے۔ لیکن یہ کر دو، ابھی طرح ارضیں یخلقکم وجہ ابیکم، یا اس کو پھینک دو کسی ایسی سرزمین میں کہ تمہارے ابا کا رخ جو پورا کا پورا تمہاری طرف ہو جائے، یعنی ایسی جگہ پھینک کے آ جاؤ وہ بالکل گم ہو جائے، کہیں کوئی خبر نہیں کہاں ہے کہاں نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اب ابا کے پاس وہ ہوگا نہیں لاڑ پیار کے لیے، خالی ہو جائے گا لکم تمہارے لیے، وجہ ابیکم تمہارے ابا کا چہرہ، یعنی تو ابا کا رخ جو خالص تمہارے ساتھ ہو جائے گا، تمہیں منظور نظر بنا لیں گے۔ اب بھئی اتنا بڑا گناہ کریں، قتل کریں ہم ان کو جو ہے ملک سے دور کہیں پھینک کے آ جائیں، تو یار یہ گناہ کا کیا ہوگا؟ کہ وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ کہا کہ یہ سارا قصہ کرنے کے بعد تم نیک بن جانا۔ نیک بن جانے کا مطلب توبہ کر لینا، توبہ کر لینا، گڑ گڑانا، اللہ سے معافی مانگ لینا، یا اللہ غلطیوں کی معاف کر دے، کہتے اس کے بعد پھر نیک کے نیک، تو تمہارا کام بھی ہو جائے گا۔ کہتے کہ وہ سانپ بھی مر گیا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی، تو فرمایا کہ یہ قصہ کرو کہ بعد میں توبہ تائب ہو جانا، لیکن اپنا ایک دفعہ تو کام کر لو۔ اس لیے جو ہے نا یہ حقیقت بتا دی۔ اور آپ کو پتا آج یہود و نصارہ کے اندر، آج تو سوشل میڈیا کا دور، آپ دیکھتے نا ایک آدمی نے کسی پر پورا ظلم ڈھایا ہوتا ہے زندگی کے اندر، این مرتے وقت وہ توبہ کر رہا ہوتا ہے، مرتے وقت 20 سال 25 سال پہلے کا، مرتے وقت 20 سال 25 سال پہلے کا جرم اقرار کر رہا ہوتا ہے، وہ جو ہوا تھا میں نے کیا تھا، میں بہک گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، میں اب معافی مانگتا ہوں کیونکہ اب مرنے کے قریب ہے۔ تو یہ ان میں تو یہ وہی ہے قوم صالحین وتكون من بعد قوم صالحین، کہ اس کے بعد جو قوم صالح بن جانا، نیک بن جانا، مطلب اور یہ ویسے بھی ان کے عام روٹین کے اندر ہے کہ 20-25 سال کے بعد
وہ اقرار گناہ کر لیتے ہیں، اقرار معصیت کر لیتے ہیں، تاکہ جو کل اپنے خدا کے سامنے، یعنی یہ تو جیزس کو اپنا خدا سمجھتے ہیں کہ گاڈ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو وہاں شرمندگی نہ ہو، کہیں جی ہم نے اقرار کر لیا توبہ کر کے آئیں، یہ اس کی حقیقت وہی ہے تکون شرمندگی نہ ہو، کہیں جی ہم نے اقرار کر لیا توبہ کر کے آئیں، یہ اس کی حقیقت وہی ہے تکون من بعد قوما صالحین۔ انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ بعد میں توبہ کر کے نیک بن جانا، لیکن ابھی تو قصہ اپنا کرو نا، مقصد پورا کرو، یہ وہ ہے۔ قال قائل منہم، ان میں سے کہنے والے نے کہا، اور یہ عجیب بات ہے، عام طور پہ جب چند 5-10 کسی ایک پر ظلم ڈھا رہے ہوں تو ایک ایسا اللہ ضرور پیدا کر دیتے ہیں جو ان کا ہاتھ روکتا ہے، چل یار چھوڑو بس کرو یار، بس کرو چھوڑو یار، یہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ان میں بھی ایک پیدا ہو گیا، جب انہوں نے فیصلہ کر لیا قتل کرنے کا تو قال قائل منہم، ان میں سے ایک بولا، جو بڑا بھائی تھا جس کو یہودا غالب اس کا نام، بولا لا تقتلوا یوسف کو قتل نہ کرو یار، قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اس کو اندھے کنویں میں ڈال دو، اندھے کنویں میں پھینک دیتے، قتل نہ کرو یار۔ اب دیکھو قتل سے اللہ نے کس طریقے سے اس کے دل کو پکڑا اور اس سے یہ بات کہی، یار قتل نہیں کرتے، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ کرتے، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اس کو اندھے کنویں میں ڈال دو، یلتقط بعض السیارہ، اور کوئی راہگیر چلا آئے گا، کوئی قافلہ آئے گا، وہ اٹھا کے لے جائے گا اس کو، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کرنا ہی ہے، اگر تم نے یوسف پہ کوئی دسترس کرنی ہے، اس کو کوئی نقصان پہنچانا ہی چاہتے ہو تو یار قتل نہ کرو، اس کو اندھے کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ بردہ فروش بھی پھر رہے ہوتے تھے اور لوگ ڈھونڈتے تھے ایسا بچہ مل جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ بچے بچیاں لڑکے لڑکیاں یہ بکتے تھے، لونڈی و غلام کا رواج تھا، تو بس تاک میں ہوتے تھے کوئی لونڈا ملے اس کو بیچے پیسے بنائے، اس لیے کہا کہ ان کو اندو فائل، اگر تم نے کرنا ہی ہے تو اندھے کنویں میں ڈال دو۔ اب جو ہو گئے مطمئن کا ٹھیک ہے چلو یہی کرتے ہیں، پلاننگ کے لیے یوسف کو حاصل کرنا ہے۔ قالو، وہ بولے ابا کے پاس آگے، یا ابانا، اے ہمارے ابا، ما لک لا تامنا علی یوسف، کیا بات ہے آپ ہم پر جو ہے وہ اعتبار نہیں کرتے یوسف کے بارے میں، ہر وقت یوسف کو اپنے ساتھ لگائے رکھتے ہیں، ہم پر اعتبار نہیں کرتے یوسف کے بارے میں، آپ کو اطمینان کیوں نہیں ہوتا، اعتبار نہیں کرتے یوسف کے بارے میں، آپ کو اطمینان کیوں نہیں ہوتا ہمارے بارے میں۔ تو گویا کہ ان کو بھی پتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کسی پر جو ہے وسا نہیں کھاتے، وہ کہتے ہیں نہیں یوسف کو میری نظروں میں رکھو، مجھے خوف ہے کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اور ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اندر وہ آثار نبوت انہوں نے دیکھ لیے تھے، وہ احوال و نہار ان کا ہونا دیکھ لیا تھا، اس لیے آپ اس کا خیال کرتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ منازل نبوت اسے طے کر رہے ہیں، اس لیے کہا لا تامنا، کیا بات آپ اعتبار نہیں کرتے ہم پر اعلیٰ یوسف کے بارے میں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، جبکہ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، ہم تو اس کے بڑے خیر نہیں کرتے، یہ بات کی۔ تو اب آگے اگلی بات، ارسلوا معنا غدا، کل جو ہے نا ٹمارو، کل جو ہے آئندہ جو ہے آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، یارتا کہ ویلعب، کہ یہ کھائے پیے ویلعب کھیلے، کیونکہ ہم پکنک منانے جا رہے ہوئے کہ آج کی زبان میں کھائے پیے ویلعب کھیلے، کیونکہ ہم پکنک منانے جا رہے ہوئے کہ آج کی زبان میں ہم پکنک منانے جا رہے ہیں، سیر و تفریح کے لیے نکل رہے ہیں، وہاں پکائیں گے بھی، کھائیں گے بھی، دوڑیں گے بھی، کھیلیں گے بھی۔ اور اس زمانے میں عام طور پہ کھیلنے دوڑنا کبڈی، بعض مفسرین نے لکھا کبڈی کھیلتے تھے، تو ہم کبڈی کھیلیں گے اور دوڑ کا مقابلہ کریں گے، تیر اندازی ہو کرے گا، جیسے آج پکنک میں بچوں کو بھی لے جاتے ہیں۔ اس سے فقہ نے مسئلہ نکالا کہ مفید تفریح جو صحت کے لیے بھی نافع ہو اور نشاط اور طبیعت کو بھی کھول دے، ایسی تفریح کرنا جو ہے یہ انبیاء کی سنت ہے، لہٰذا ایسی تفریح کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ بچوں میں بڑوں میں ایک نشاط بھی پیدا ہو کہ تعلیم و تعلم کے کام ان کے لیے آسان ہو جائیں گے، کیونکہ یہ انسان کی طبیعت اور جسم کو بدن کا حق ہے، اس لیے جو ہے ایسی جائز تفریح میں نکلنا چاہیے، بالکل ملا مسکین بن کے گھر میں نہیں ٹکا رہے کہ نہیں جی کہیں نہیں نکلنا، ایسا نہیں، نکلے اور جائز طریقے سے تفریح کرے، جیسے کہ یہاں انبیاء کی سنت۔ کارسلوا معنا غدا، آپ اس کو کل آئندہ جو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، یرتا و یلب، یہ کھائے پیے اور کھیلے کودے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے، ہم حفاظت کریں گے، ہم نگرانی کریں گے، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ قال یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، انی لیحزننی ان تذهبوا به، انی لیحزننی ان تذهبوا به، فرمایا کہ مجھے یہی بات غم اور صدمے میں ڈالتی ہے کہ تم اس کو لے کے جاؤ، تمہارا اس کو لے کے جانا مجھے غم میں ڈال دیتا ہے، رنج میں ڈال دیتا ہے، مجھے پریشانی ہو جاتی کہ پتہ نہیں خیریت ہے کہ نہیں۔ تو کہیں انی لیحزننی، بے شک البتہ مجھے حزن میں ڈال دیتی یہ چیز، اور مجھے یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے ان یاکلہ الذئب، کہ کہیں اس کو بھیڑیا کھا لے،
کہیں اس کو بھیڑیا کھا لے اور وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے غافل ہو، تمہیں پتہ بھی نہیں چلا بھیڑیا اٹھا کے اس کو لے جائے۔ کیونکہ لکھا ہے کہ اس زمانے میں اس فلسطین کے اس علاقے میں بھیڑیے بہت ہوتے تھے۔ آج کل تو خیر وہ سن کے اس علاقے میں بھیڑیے بہت ہوتے تھے، آج کل تو خیر وہ سنا ہے کہ جنگل کے جنگل بھیڑیے خالی ہو گئے، لیکن اس وقت چونکہ بھیڑیے بہت ہوتے تھے اس وجہ سے خطرہ رہتا تھا کہ بھیڑیے بہت، جیسے آج کل یہاں ہمارے نیو یارک میں امریکہ میں رکون بہت ہوتے ہیں، راتوں میں رکون آ گئے، صبح کو آ گئے، جگہ جگہ رکون پھر رہے ہیں، بہت سی جگہ آتے ہیں، تو وہاں اس طرح بھیڑیے آتے تھے صبح شام، تو خطرہ تھا کہ کوئی بھیڑیا اٹھا کے لے جائے۔ چھوٹا 8 سال کا تو بچہ تقریباً، بعض مفسرین نے کہا 8 سال عمر تھی اس کی، اور 8 سال کا بچہ ویسے کتنا معصوم اور پیارا لگتا ہے، اس لیے کہا وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور اس حال میں کہ تم اس سے غافل ہو۔ اس سے ایک بات پتہ چلی کہ بھلے وہ پیغمبری کے کتنے اونچے مقام پہ ہیں، لیکن ظاہری احوال کی وجہ سے دل کے اندر کوئی خوف اور دہشت پیدا ہونا یہ پیغمبر کی نبوت کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ وہ تو اتنے اونچے پیغمبر ہیں، ان کے اندر یہ ڈر پیدا ہو رہا ہے کہ کہیں گم نہ ہو جائے، کہ بھیڑیا نہ کھا جائے۔ تو آج اگر کسی ولی یا کسی عام مسلمان کے دل بھیڑیا نہ کھا جائے، تو آج اگر کسی ولی یا کسی عام مسلمان کے دل میں اس طرح کے خدشات پیدا ہوں تو اس کے ایمان اور اس کی ولایت کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ نبوت کے جب یہ چیز منافی نہیں ہے، اس طرح کے ظاہری احوال کا خوف پیدا ہونا یہ بشری تقاضے ہیں اور یہ نبوت کے شان کے خلاف اور منافی نہیں ہے، یہ پیدا ہو سکتے ہیں، تو لہذا پیدا ہوا۔ البتہ اگر بھیڑیا اس کو کھا جائے وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم پوری طاقتور جماعت ہوں، اِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، پھر تو ہم خسارے میں ہیں، پھر تو ہم ٹوٹے میں، ہم تو گئے گزرے ہو گئے کہ ہم بھیڑیے سے اس کو بچا نہ سکے۔ ابا جان کیا بات کر رہے ہیں، یہ اس کو کوئی نہیں کھائے گا، بھیڑیا کھا جائے ہم موجود ہوں، یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد فلما ذهبوا بی، ظاہر ہے کہ باپ نے پھر ان کو حوالے کر دیا، تو فلما ذهبوا بی واجمعوا ان یجعلوا فی غیابۃ الجب۔ اب یہاں پہ آگے جو ہے دیگر مضامین ہوں گے، 14 نمبر آیت تک آج گفتگو ہو گئی ہے، 15 نمبر سے انشاءاللہ آئندہ میں گفتگو کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سو یوسف کے جو حقائق اور جو اصل حقیقت اس کے اندر جو اصل قصص کی بنیاد بنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس معصیت گناہ سے ہمیں بچائے اور نفس و شیطان کی شر سے ہماری نسلوں کی نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا